حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 دسمبر منگل کا دن ہے اور 25 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے افغانستان میڈیا کونسل کے صدر اور ممبران سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر گل محمد عثمانی صاحب جو کہ اس کونسل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اسلامی امارات کے حکام کی طرف سے اس شعبہ میں خاص توجہ دینے اور تعاون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر منسٹری آف پبلک ہیلتھ کی طرف سے کونسل کے کاموں اور خدمات کو فروغ دینے پر۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک قومی بزم کا انعقاد کیا جائے جس میں منسٹری آف پبلک ہیلتھ، ہائر ایجوکیشن اور نیشنل ایگزامینیشن آفس کے ساتھ ایک اکٹھی میٹنگ کی جائے، جس کا مقصد میڈیکل کونسل کی سرگرمیوں کی ریگولیشن اور پرنسپلز کو پریپیئر کیا جائے۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا میڈیکل ملک کے اداروں میں ایک بہت اہم ادارہ ہے اور اس ادارے نے ملک میں ادویات کی فیلڈ میں بہتری، صحت کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اور کہا کہ ہمارا مقصد حکومتی ہاسپٹلز میں اصلاحات لانا، ملک میں پروفیشنل ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اپ گریڈ اور ان کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے، اور ان کی مشکلات اور تجاویز کو حل کرنے کا عہد کیا۔ منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ایویشن کی لیڈرشپ بورڈ کی اہم میٹنگ کی گئی۔ اس میٹنگ میں لیڈرشپ بورڈ کے نمائندوں، منسٹرز اور متعلقہ اداروں کے ہیڈ نے شرکت کی۔ اس ملاقات میں ٹیمپریری ملازموں کو ملازمت دینے کے پروسیس اور ملک کے ایئرپورٹس پر میٹرولوجی یعنی کہ وضع کرنے کے آلات کا سسٹم کی ضرورت اور ٹرانسپورٹیشن کے نظام پر مکمل گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ منسٹری کی طرف سے کی جانے والی منصوبہ بندی پر عمل درآمد کرنے پر اور رپورٹس کو وقت پر پیش کرنے، ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے کیے جانے والے احکامات پر عمل درآمد کرنے، منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن کی ہدایات پر عمل درآمد کے سلسلے میں گہری گفتگو ہوئی، اور ان تمام معاملات پر مشاورت کے بعد ضروری فیصلے کیے گئے۔ اسلامی امارات افغانستان کے جنرل اسٹیٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالواسع صاحب نے آج ایک ملاقات میں ہیڈ آف چیمبر آف بزنس مینز اینڈ شاپ کیپرز اور اس چیمبر کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان شرکاء نے اپنے درپیش مسائل کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تجاویز اور مشاورت بھی ڈاکٹر صاحب سے شیئر کی۔ ڈاکٹر صاحب نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ یہ ملاقات بہت اہم ہے، اور کہا کہ صنعت کار اور تاجر عوام کی فلاح کے لیے اپنا کام مکمل ایمانداری اور افغانی لوگوں کو سکون فراہم کرنے کے لیے کریں، انہیں مکمل تحفظ اور تعاون کا یقین دلوایا، اور آخر پر کہا کہ ہمارے لیے لوگوں کا نفع اور سکون اس امارات، اس حکومت سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے ایشوز کو درپیش ڈال کر افغانستان کی فلاح کے لیے اکٹھے اور مل کر کام کرنا ہے۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ ندا محمد ندیم صاحب نے اپنے وفد سمیت قندھار یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی میں مختلف ٹیچنگ فیکلٹیز میں ٹیچنگ سرگرمیوں کا معائنہ کیا اور پروفیسر سے ملاقات کی، انہیں منسٹری پالیسی کے مطابق کام کرنے کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ نامکمل عمارتیں جو اساتذہ اور ٹیچنگ کے شعبہ کے لیے شروع کی گئی ہیں اور ابھی تک مکمل نہیں کی گئی تھی، ان کو جلد مکمل کرنے کا کہا، اور ادارے کے حکام کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ منسٹر صاحب نے ساؤتھ ویسٹ ایریا کے علماء کرام سے میٹنگ کی، انہیں شعبہ تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے تعاون اور اپنی نصیحتوں سے نوازنے کی گزارش کی، اور کہا کہ اسلامی امارات علماء کرام کی نصیحت کو سنتی ہے اور ان کو تمام تر دوسری چیزوں پر اہمیت دیتی ہے، اور یہ پرائرٹی کی حامل ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے، علماء کرام کی عزت کرتی ہے، علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے۔ اسلامی امارات کے وزارت داخلہ کی سربراہی میں ملک کے اندرونی معاملات کے لیے ہائی سٹینڈرڈ اور اعلیٰ ٹریننگ کی حامل سخت جان اسپیشل فورس ٹرینڈ کی گئی ہے۔
یعنی کہ ملٹری آرمی کے مطابق یہ ایک فورس ملک میں ملکی اندرونی معاملات کو دیکھنے کے لیے کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ ٹریننگ کا سلسلہ روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا دائرہ کار بڑھا کر اور تیزی سے پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ اس سلسلہ کے لیے ابھی اسپیشل ٹریننگ سینٹر صوبہ لوگر میں شاکر کالا ٹریننگ سینٹر میں دی جا رہی ہے، اور اس سینٹر میں پچھلے 2 ماہ میں 180 مجاہدین کو پروفیشنل اور مذہبی ٹریننگ کا کورس مکمل کروایا گیا ہے، جو کہ اسلامی نظام اور قوم کی خدمت کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ان سپاہیوں کو بہت زیادہ جدید ملٹری حربے، حکمت عملی اور انتہائی خراب حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص مہارت سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے بہت جلد یہ ملک اور ملک کے اندر فزیکلی طور پر اسپیشل فورس کے طور پر کام شروع کریں گے۔ یہ انہوں نے ایک خاص فورس بنائی ہے وزارت داخلہ نے، جو ملک کے اندر کے تمام تر معاملات کو حل کریں گی۔ جس طرح ملک کے اندر دہشت گرد حملے کرتے ہیں، یا کبھی کوئی سکولز یرغمال بنا لیے جاتے ہیں، یا کوئی ایسی جو آپ کے آئے ہوئے گیسٹ جو دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، سفارتکار اور سفارتی لوگ، نمائندگان، ان تمام لوگوں کو یہ جناب ہینڈل کریں گے اگر ایسے حالات پیدا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی فورس انہوں نے بنائی ہے، اور اس طریقہ کار کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک پاکستان میں، پیارے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، اور ہم اسلام کا جھنڈا لے کر اس پاکستان سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔